کہ فرمایا المؤمن کا جبل الراسخ، مومن مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، اور ثبات تب آتا ہے جب تمہاری عقل مضبوط ہوتی ہے۔ جب تم غلط کیلکولیشن کرتے ہو، نفع نقصان، نفع کیا ہے نقصان کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کرو۔ آپ سب سے سوال کرتا ہوں، انسان عاشق کمال ہے، ڈیفینیشن آف کمال کیا ہے؟ کمال کسے کہتے ہیں؟ ہر بندہ عاشق کمال ہے، یزید بھی عاشق کمال، حر بھی عاشق کمال، مولا حسین بھی عاشق کمال۔ کہا انسان دھوکہ کھاتا ہے وہاں پر جہاں جسے کمال سمجھ رہا ہے وہ کمال ہوتا نہیں ہے۔ کہ آغا نراکی کا جملہ یاد رکھیے، وہ شے کمال ہو ہی نہیں سکتی جس کی انتہا فنا اور نجاست ہو۔ اگر تو عاشق جسم بنے گا، آج جسم جوان ہے، 50 سال کے بعد ختم۔ گھر میں سیب لاؤ، 6 دن کے بعد سیب کو کیڑے لگ جاتے ہیں۔ بہترین آم لاؤ، خوبصورت ترین، 4-5 دن میں آم کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ جسم انسان، روح نکلی رکھو، بدبو ترین وجود بن جاتا ہے۔ بچے کہیں گے نکالو اس کے، اتنی بدبو آتی ہے۔ بہترین کھانے سفرے پہ سجا کے کھاتے ہو، انتہا نجاست۔ آب زمزم بھی پیو گے، انتہا کیا ہو جاتی ہے؟ نجاست ہو جاتی ہے۔ دنیا جس کا ابتدا حسین ہے، انتہا نجس ہے۔ یہاں ہر شے کو فنا ہے، ہر شے کو فنا ہے۔ اب آدمی غلطی کرتا ہے کمال کو سمجھنے میں، جسے کمال سمجھتا ہے وہ کمال ہوتا نہیں۔ لیکن اسے کمال سمجھتا کیوں ہے، یہ سوال ہے۔ شمر نے مال کو کمال کیوں سمجھا؟ یزید نے حکومت کو کمال کیوں سمجھا؟ فرمایا ہر وہ شے جسے انسان کمال سمجھتا ہے، علمی اصطلاح ہے، ہر وہ شے کمال سمجھی جاتی ہے جو منشأ اثر رکھتی ہو۔ مثلا آپ غریب ہو، آپ کہو گے پیسے ملے، پیسے میں کیا ہے؟ اثر ہے، وہ میری غربت کو دور کرے گا۔ آفیسر بنوں گا، طاقت آئے گی، ضعف کو دور کر دے گا، اسے کمال سمجھتا ہے۔ اب ماسو فرماتے ہیں کمال مطلق کون ہے؟ جو پوری کائنات کو قدرت و طاقت دے رہا ہے، وہ کمال مطلق پروردگار عالم ہے۔ تو کمال مطلق کا عاشق بن، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ جب تو شناسائی کرے گا مجھے کس چیز کے پیچھے، وہ کون بتائے گا؟ یہ امام معصوم بتائیں گے۔ تو پہلی صفت تمہارے وجود میں ثبات قدم ہونا چاہیے۔ ایک فوجی بھی فوج میں جانا چاہتا ہے، ثابت قدمی کا ہونا بہت ضروری ہے، جسے ہم استقامت بھی بولتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھایا جائے گا، ٹھنڈے پانی سے بولیں گے نہاؤ، اب بندہ بولے نہیں میں ٹھنڈے پانی سے ڈرتا ہوں، استقامت نہیں، فوج سے نکال دے گی۔ جنگلوں میں آپ کو چھوڑ دیں گے 3 دن، بھوک برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں، تکلیف برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں، زخم برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر برداشت نہیں، استقامت نہیں، فوج میں تجھے ترقی نہیں ملے گی، لیکن اگر استقامت ہے ترقی ملے گی۔ پہلی چیز ہے ثبات قدم۔ دوسری چیز اسکول آف امام حسین، اسکول آف اہل البیت میں داخلہ لینے کے لیے اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو سلمان بن سکتا ہے، میثم تمار بن سکتا ہے۔ دشمن ان تینوں چیزوں کو، وہ شیطان ہو، وہ آج کا امریکہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان 3 چیزوں کے ذریعے تمہارے ایمان کو چوری کرتا ہے۔ پہلی چیز تمہاری استقامت کو ختم کرے گا، جوانوں کے ایمان کو کمزور کرے گا، انہیں شہوت کا غلام بنائے گا، انہیں مال کا غلام بنائے گا۔ یہ مسجد میں آئے گا، مال کو دیکھ کے چلا جائے گا، یہ سب کچھ کرے گا، لیکن اس کے قدم لرز جائیں گے۔ مال کو دیکھ کر، دنیا کو دیکھ کر اپنے ایمان کو بیچ دے گا، کیونکہ اس کے اندر ثبات قدم نہیں ہے۔ دوسری صفت ہے تسلیم، جس کا واقعہ میں نے بوڑھی کا کل بتایا کہ امام نے کہا کہ شراب نہ پیو، اس نے کہا مولا نہیں پیوں گی، چاہے مرنا ہے تو مر جاؤں۔ تسلیم، جو امام کہے وہ کرو، یہ نہیں کہ 90% شیعہ ہوں 10% شیطان کی سنوں گا، یہ نہیں کہ 50% مولا کی سنوں گا 50% اپنی سنوں گا۔ تجھے مقام تسلیم پہ آنا ہے۔ کربلا کے شہید کیا کہتے ہیں؟ اے مولا حسین، ایک طرف پوری دنیا دی جائے، فرمایا ایک بار نہیں، اگر 70 بار ہمیں مارا جائے، مارنے کے بعد جسموں کو جلایا جائے، جلانے کے بعد ہماری خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے، کہ پھر بھی اپنی جانوں کو حسین کے قدموں پہ قربان کریں گے۔